بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، کیس نمبر 9۔ اندر پہنچتے ہی منیہا گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ میں تھک گئی پر مزہ بہت آیا، منیہا آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ ہاں واقعی مزہ تو بہت آیا، اریحا بھی منیہا کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ ماہی چپ سی بیٹھ گئی۔ ہاں تو بھائی، اب کیا ارادہ ہے؟ پارٹی کرنی ہے یا پھر پروگرام کینسل سمجھیں؟ شہیر شاہ نے پوچھا۔ ارے کیوں کینسل؟ اریحا جھٹ سے بولی۔ ہم تو کریں گے پارٹی، کون تھکا ہے؟ میں تو نہیں تھکی، اریحا سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم تھکی ہو کیا منیہا؟ اریحا انگلی کے اشارے سے پوچھتے ہوئے بولی۔ اریحا کا انداز نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ انگلی دکھاتی، آنکھیں چھوٹی کر کے بولتی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ کمیل سامنے والے صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ کمیل نے اریحا کی بات پر نظر اٹھائے اوپر دیکھا۔ اریحا کا معصومانہ انداز اس کے دل کے تار چھیڑ رہا تھا۔ کمیل اس کی جانب ساخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اریحا کی مسکان میں کہیں گم سا ہو گیا۔ کمیل نے اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی، لیکن وہ اپنے دل پر قابو کرنا جانتا تھا۔ کمیل کے چہرے پر کوئی بھی تصورات ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ کمیل جلدی سے اٹھا۔ جبکہ کمیل کے اٹھنے پر سب اس کی جانب دیکھنے لگے، وہ پل بھر میں بڑے قدم لیتا وہاں سے جا نکلا، اور سب اسے جاتا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے کوئی سوال نہ کیا اور دوبارہ اپنی ہنسی مذاق میں گم ہو گئی۔ جبکہ حنین موبائل پر کچھ میلز چیک کر رہا تھا، اور شہیر کو تو ماہی آنکھوں کے اشارے سے کچھ کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں شہیر بھی اسے غصے سے کچھ کہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انگلی سے دھمکا بھی رہا تھا، جس پر ماہی منہ پر ہاتھ رکھے ہنس بھی رہی تھی۔ جی آپ لوگ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، ماہی شہیر کو منیہا کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ماہی وہ بہن تھی جو اپنے بھائی کو لڑکی کی طرف متوجہ کروا رہی تھی۔ ماہی کو شہیر اور منیہا کی پہلی ملاقات کے بارے میں شہیر سب کچھ بتا چکا تھا، اسی لیے تو ماہی نے شہیر کو تنگ کرنا شروع کیا، ورنہ ماہی کے دماغ میں ایسی کوئی شرارت نہ آتی۔ اور ویسے بھی ان بہن بھائی میں پیار بھی تو بہت زیادہ ہی تھا، اسی لیے تو اتنے آرام سے وہ بیٹھ کر اپنے بھائی کو چھیڑ رہی تھی، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں چل پا رہی تھی۔ یہ دونوں بہن بھائی کا پیار ہی تو تھا، اور ویسے بھی بہنیں تو بھائیوں کی جان ہوتی ہیں۔ ابھی وہ ایک دوسرے کو تنگ کر ہی رہے تھے کہ شہیر کو کال آئی، اور وہ اپنا موبائل اٹھاتا باہر کی جانب چل دیا۔ ماہی بھی منیہا اور اریحا کی جانب متوجہ ہوئی۔ اتنے میں خان بابا آئے۔ آپ نے جو سامان منگوایا تھا وہ آ چکا ہے، خان بابا حنین کو متوجہ کرتے ہوئے بولے، جبکہ وہ تینوں اب خان بابا اور حنین کی جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ کون سا سامان؟ منیہا پہلے خان بابا اور پھر حنین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہی سامان جس سے آپ لوگوں نے ڈیکوریشن کرنی ہے، اریحا گڑیا نے کہا تھا نا کہ پراپر ڈیکوریشن کریں گی، اسی لیے میں نے خان بابا سے کہہ کر یہ سامان منگوا لیا تھا۔ کہاں رکھوں سامان کو؟ خان بابا
جو کہ ڈیکوریشن کا سامان بیگز میں بھر کر لائے تھے، وہ ابھی تک اٹھائے کھڑے تھے۔ ان چاروں کی جانب متوجہ ہوئے بولے، ان سے ہی پوچھ لیں کہاں رکھوانا ہے۔ حنین کہتا وہاں سے اٹھتا روم کی جانب چل دیا۔ ماہی نے جلدی سے اٹھ کر خان بابا سے بیگز پکڑے۔ آپ تھک گئے ہوں گے، ہم خود رکھ لیں گے انہیں۔ ماہی مسکراتے ہوئے بولی، خوش رہو۔ خان بابا نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور پھر باہر کی جانب چل دیے۔ کھانے سے یہ لوگ منع کر چکے تھے کیونکہ آج انہوں نے مل کر نائٹ پارٹی کرنی تھی اور خود ہی کچھ بنانا تھا، جبکہ حنین انہیں کچھ بھی بنانے سے روک چکا تھا۔ حنین کا کہنا تھا کہ یہ تینوں مل کر آج رات انہیں بھوکا رکھیں گی، لیکن انہوں نے بھی پھر ضد پکڑی ہے۔ ہم لوگ کہاں ڈیکور کریں؟ اریحا بولی، میرا خیال ہے ہمیں باہر لان میں ارینجمنٹس کرنے چاہیے۔ منیہا نے اپنا خیال ان کے سامنے پیش کیا۔ گڈ آئیڈیا، ماہی نے انگلی سے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، جبکہ اریحا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب کافی رات ہو چکی تھی، 10 بج چکے تھے، جبکہ کمیل، حنین اور شہیر تینوں اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما تھے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اصلی کاموں میں مصروف تھے۔ خیر جو بھی تھا وہ تو بعد میں ہی پتہ چلتا۔ خان بابا نے باری باری تینوں کے کمرے نوک کیے اور انہیں نیچے لان میں تشریف آوری کے لیے بلایا، جبکہ وہ تینوں اسی حال میں آ گئے، نہ کوئی خاص تیاری کی۔ ویسے تو وہ ایسے ہی بہت چارمنگ اور گڈ لکنگ لگ رہے تھے۔ وہ تینوں اکٹھے ہی باہر آئے تھے اور باہر ساری لائٹس بھی آف تھی، جبکہ ان کے لان کی لائٹس عام طور پر آن ہی رہتی ہیں۔ تینوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ جب اچانک سے لائٹ آن ہوئی اور ان کا لان جگمگا اٹھا، گارڈن میں موجود سارے پودے، درخت، سب پر لائٹس لگائی گئی تھیں، جو کہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی، جبکہ ایک مخصوص جگہ پر ٹیبل سیٹ کیا گیا تھا اور ٹیبل کے ارد گرد چیئرز بھی رکھی گئی تھیں۔ ٹیبل کے درمیان میں پھول رکھے گئے تھے، غباروں سے ایک وال بنائی گئی تھی، ایک مخصوص جگہ پر دیے رکھے گئے تھے۔ ابھی وہ اسی سجاوٹ کو دیکھ ہی رہے تھے جب ان کی نظر ان 3 لڑکیوں پر پڑی، جو کہ تیاری سے بالکل ایسی لگ رہی تھیں جیسے فیشن شو پر آئی ہوں۔ ماہی نے بلیک کلر کی لانگ فراک پہنی تھی جو کہ شیفون کی تھی، دوپٹہ کندھے پر سیٹ کیا ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑے آگے کی جانب کیے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں کاجل ڈالے، پلکوں پر مسکارا لگائے اس کی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں بہت ہی حسین لگ رہی تھیں۔ لبوں پر ہلکی ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، بس اتنے میں ہی اس کا چہرہ چاند سا حسین لگ رہا تھا، جبکہ منیہا نے رائل بلو کلر میں لمبی پیروں تک آتی قمیض پہنی تھی، چوڑی دار بازو، گلے میں دوپٹہ، جبکہ بالوں میں اونچی پونی ڈالے ہوئی تھی۔ منیہا بھی بالکل اسی نسبت سے تیار ہوئی، نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب باری اریحا کی تھی۔ وہ آج سی گرین کلر کی اوپن شرٹ کے ساتھ جینز میں تھی، لیکن لگ بہت پیاری رہی تھی، لیکن اریحا نے خاص خیال رکھا تھا کہ شرٹ گھٹنوں تک ہو۔ اریحا نے بھی دوپٹہ لیا ہوا تھا اور بالوں میں کیچر کی مدد سے ڈھیلا سا جوڑا بنایا ہوا تھا، اور بالکل ان دونوں جیسا ہی
میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ تینوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی، جبکہ ان کے مقابل وہ تینوں دوپہر والے کپڑوں میں ہی تھے، لیکن وہ پھر بھی پیارے لگ رہے تھے۔ لیکن ان تینوں نے تو پورا شو ہی اپنے نام کر لیا۔ وہ تینوں انہیں ایسے ہی دیکھ کر گھورنے لگیں اور پھر چلتی ہوئی آگے آئیں۔ جاری ہے۔